بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. بردرز اینڈ سسٹرز، آج ہم فارگٹن سنت پہ بات کریں گے. ایسی سنت کہ جس کا ہم سب کو علم تو ہے لیکن ہم اس کے بارے میں سستی اور کاہلی کر جاتے ہیں، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. اور شریعت اسلامیہ میں کتنی ہی ایسی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور ان کا عذاب اور ان کی وعید اور ان کی سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. تو آج ہم جس سنت پہ بات کریں گے وہ سنت ہے پاکیزہ رہنا اور طہارت کو حاصل کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کو نازل کیا، اور اس وحی میں توحید اور پیغامات کے بعد جو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ یہ تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے آپ کو پاک کر. شریعت محمدیہ میں طہارت کو، چاہے وہ اعتقاداتی طہارت ہو، جسمانی طہارت ہو، روحانی طہارت ہو، بہت اہمیت حاصل ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پاک صاف رہنے والوں کی بہت تعریف کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو بردرز اینڈ سسٹرز، آج کل ہماری نوجوان جنریشن صفائی کا خیال تو رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف تو رکھتے ہیں، لیکن اپنی بدنی طہارت کا خیال اس طرح نہیں رکھتے. واش روم میں جاتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے اسی طرح اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتے جس طرح ہمیں دین اسلام کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، کہ پیشاب کے قطروں سے بچو. فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. بردرز اینڈ سسٹر، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. تو بردرز اینڈ سسٹر، جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب کے قطرے ہم پر نہ آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں اکثر عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہمارے اکثر ایسے نوجوان یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ رات کو سوئے کپڑے خراب ہو گئے، احتلام ہو گیا، اگلے پورے دن 24 گھنٹے انہی کپڑوں میں رہ گئے ہیں، انہی کپڑوں میں گزار دیتے ہیں، غسل نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. اور جو صفائی کو پسند کرتا ہے اللہ رب العزت انہیں بھی پسند کرتا ہے. اس کی مثال اللہ رب العزت اہل قباء کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین. اور اہل قباء میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو کہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. اہل قباء کی صفت کیا تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اہل قباء تھے وہ ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے. بردرز اینڈ سسٹر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت الخلاء اسی طرح نہیں ہوتے تھے، واش روم اسی طرح نہیں ہوتے تھے. اس وقت لوگ کھلے میدانوں میں چلے جاتے تھے واش روم کرنے کے لیے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میدان کے اندر واش روم کرنے کے بھی آداب سکھلا دیے کہ تم ڈھیلوں کا استعمال کیا کرو، کم از کم 3 ڈھیلوں کا استعمال کرو. اہل قباء ڈھیلوں کا استعمال کرتے، ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے. اللہ رب العزت کو اہل قباء کا یہ عمل اتنا پسند آیا، آپ نے ان کی تعریف قرآن کریم میں کر دی فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں اہل قباء میں جو کہ پاکیزگی کو، طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان پاکیزہ اور پاک رہنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. تو بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ایک چھوٹی سی سنت ہے. ہمیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طرح ہمیں اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ہم اپنے کپڑے تو صاف ستھرے رکھتے ہیں لیکن ہمیں اپنے بدن کو بھی صاف رکھنا چاہیے. جس طرح ہم ظاہری طور پر صاف ہیں، ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ہم اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے دلوں کو اس طرح صاف رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو بھی پاک صاف رکھنے والا بنائے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو، اللہ رب العزت تمہارے بطنوں کو، تمہارے دلوں کو بھی پاک صاف کر دے گا. اللہ اکبر.
برادرز اینڈ سسٹرز، سیدنا عبداللہ بن عباس یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی پیدائش ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل ہوئی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا پورا نام سیدنا عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیدنا عبداللہ بن عباس نے 13 برس گزارے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قضائے حاجت کے لیے نکل گئے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے برتن میں پانی لے کے نکل گیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برتن دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ مانگ، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک بچے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے علم کی دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ فقاہت عطا کر۔ اور آپ کی وسعت علمی کی وجہ سے آپ کو علم البحر کہا جاتا تھا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 16 برس کی عمر میں ان کی مجلس شورا کے ممبر تھے، اور آپ کا شمار فقہائے اربعہ کے اندر کیا جاتا ہے، اور آپ نے 1770 روایات امت تک پہنچائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔